بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر اقبال بنگش اور آپ کو وائی ٹی اردو میں کہتا ہوں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں منگول ترک تاریخ پر اثر انداز ہونے والے ایک اور کردار کا جائزہ لیں گے اور ڈرامہ سیریز کرلوش عثمان میں اس کردار کی تاریخ کے پیمانوں پر جائزہ لیں گے کہ آیا گیخاتو کا کردار واقعی تاریخ کا حصہ ہے یا محمد بوزداگ نے ڈرامے میں سنسنی بنانے کے لیے ایک من گھڑت کردار تشکیل دیا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام وہ دوست جو یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، گیخاتو خان کا چنگیز خان کے خاندان کے تولائی گھرانے سے تعلق تھا۔ گیخاتو بدنام زمانہ ہلاکو خان کے پوتے تھے۔ آپ کی والدہ ایک تاتار قبیلے چاودار سے تعلق رکھتی تھیں۔ ناظرین، یہ وہی قبیلہ ہے جس سے آلیار بے آسلاحان تعلق رکھتے تھے اور بعد میں ترگوت الب اس کے بے بنے تھے۔ گیخاتو خان ہلاکو کی عراق کی مہم کے دوران پیدا ہوئے۔ جب بغداد فتح ہوا تو ہلاکو خان نے اپنے نومولود پوتے کے لیے چھوٹے بچوں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کروایا۔ ہلاکو کی موت کے بعد گیخاتو کا والد اباقا خان تخت نشین ہوا۔ یہ دور منگول انتظامیہ کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ شمال میں برکا خان کا خطرہ تھا اور جنوب میں براق خان کا خطرہ موجود تھا۔ گیخاتو نے ان حالات میں اپنے والد کی بہت مدد کی اور مصری مملوکوں کے خلاف حمایت کی جنگ میں بھی شریک رہے۔ واضح رہے کہ مملوکوں اور منگولوں کی جنگ ہلاکو خان کے زمانے سے ہو رہی تھی، جس میں مملوکوں نے قلیل فوج کے ساتھ منگولوں کی افواج کا قلع کما کر دیا۔ حمایت کی جنگ میں بھی گیخاتو مشکل سے جان بچا کر نکلا۔ ہمدان میں اباقا خان کی وفات کے بعد اباقا کے بھائی تکودر تخت پر براجمان ہوئے۔ تکودر نے حکومت میں آنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور تخت نشین ہونے کے بعد احمد نام رکھ لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر الخانت کے تمام عیسائی امراء اور بیگمات میں تشویش دوڑ گئی اور انہوں نے اباقا کے بڑے بیٹے اور گیخاتو کے بڑے بھائی کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ جب یہ خبریں احمد تکودر تک پہنچی تو اس نے اباقا کے بچوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ گیخاتو اور ارغن شمال کی جانب بھاگے مگر تکودور کی افواج جلد ہی ان کے سروں پر آ پہنچی۔ ارغن نے گیخاتو کو یرغمال بنا کر صلح کی پیشکش کی جو تکودر نے قبول کر لی۔ ناظرین، یہ دن گیخاتو کے لیے بہت مشکل تھے، حالانکہ تکودور نے پوری عزت سے گیخاتو کو اس کی سوتیلی ماں کو امانت دے دیا تھا۔ گیخاتو یہاں خودکشی کے بارے میں سوچتا تھا کہ اس کی ملاقات پادشاہ خاتون سے ہوئی اور وہ اس کے عشق میں پوری طرح گرفتار ہو گیا اور مرنے کے بجائے آگے کے خواب دکھانے لگا۔ یہ پادشاہ خاتون ہی تھی جس نے گیخاتو کو اناتولیا کے خواب دکھائے۔ ناظرین، اسی اثنا میں ارغن نے طاقت پکڑ لی اور کرلوش تکودور کو مروا کر نیا خاقان بن گیا۔ ناظرین، یہاں سے گیخاتو کو اناتولیا کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اناتولیا اپنی دولت، جنگجوؤں اور تجارتی راستوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہی علاقہ ہے جس پر ارطغرل اور عثمان نے بہت محنت کے ساتھ اپنا مقام بنایا تھا اور عیسائیوں اور منگولوں سے بیک وقت جنگ کی تھی۔ ارغن نے آتے ہی تکودو کی مسلمان مفاہمت پالیسیاں ختم کر دیں اور ان پر عیسائی پالیسیاں رائج کر دیں۔ گیخاتو نے اناتولیا کے پہلے ہی دورے پر مقامی آبادی اور خانوادوں پر بھاری ٹیکس لگا دیے۔ اسی عرصے میں اس نے مکمل فارسی اور کچھ حد تک ترک زبان سیکھی اور اپنے خواب پادشاہ خاتون سے شادی کر لی۔ یہ اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ پادشاہ خاتون گیخاتو کی سوتیلی ماں رہی تھیں اور سوتیلی ماں سے شادی منگول معاشرے میں ایک عام سی بات تھی۔ ناظرین، اس رواج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے چند سال گیخاتو نے ترک قبائل کے خلاف کارروائی میں سلطان مسعود کی مدد کی۔ یہ وہی دور تھا جب عثمان بھی اپنے بیلک کو مضبوط کر رہا تھا اور اس کی مدد بھیڑ گیخاتو کے سالاروں سے ہوئی تھی کیونکہ گیخاتو کا اپنا دھیان زیادہ جرمانیوں کے خلاف تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کرمانی آرمینیا پر چڑھ دوڑے جو کہ گیخاتو کی حفاظت میں تھا۔ یہ خبر سن کر گیخاتو آگے بڑھا اور کرمان شہر کو آگ لگا دی۔ اب تک گیخاتو اناتولیا پر آزادی سے حکمرانی کرتا رہا تھا مگر پھر صلیبیوں کی مدد اور مملوکوں کو تباہ کرنے کے لیے سامگر کو اناتولیا بھیجا گیا مگر وہ ناکام رہا۔ ارغن کی موت کے بعد گیخاتو نے خود اہلت کے تاریخی قلعے میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تخت نشینی کے لیے تمام امراء کا متفق ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے جب گیخاتو کا پیغام سب کو ملا تو طاقتور امراء بے دو کے گرد جمع ہو گئے۔ جرگے میں بے دو کے ووٹ زیادہ تھے مگر بے دو گیخاتو کے حق میں جرگے سے دستبردار ہو گیا۔ گیخاتو نے منتخب ہونے کے بعد ان تمام امراء کو گرفتار کروا دیا اور جشن منانا شروع کر دیا۔ اسی جشن کے دوران گیخاتو نے بے دو کو شدید برا بھلا بولا اور ملازموں سے مروا بھی دیا۔ بے دو اس واقعے کے بعد گیخاتو کا شدید دشمن بن گیا اور
تخت جس سے وہ دستبردار ہو گیا تھا اصل کرنے کی کوشش کرنے شروع کر دی۔ یہ خاتون کی مشکلات میں اضافہ تب بڑھا جب تاجروں نے اناتولیا میں عثمان بے کے ساتھ تجارت شروع کر دی اور محصولات زر بہت حد تک کم ہو گئے۔ اوپر سے جانوروں میں پھیلی ایک وبا نے تمام کسانوں کی کمر توڑ دی۔ وبا کا یہ منظر کرلش عثمان کے سیزن 2 میں بھی دکھایا جائے گا۔ اس گرتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے گیخاتو نے کاغذی نوٹ تعارف کروائے۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب لین دین سونے اور چاندی کے سکوں سے ہی ہوتا تھا۔ عوام اس اقدام سے بہت مشتعل ہوئی اور رائے عامہ بہت حد تک گیخاتو کے مخالف ہو گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیدونی امراء کو ساتھ ملا لیا اور بڑے پیمانے پر بغاوت شروع کر دی۔ گیخاتو نے بھاگنے کی کوشش کی مگر مارا گیا۔ گیخاتو باقی تاتاری امراء کی طرح شراب و کباب کا دلدادہ تھا مگر مذہب کے معاملے میں بہت نرم مزاج تھا اور اس کے دور میں تمام مذاہب کو آزادی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے پیار کا اظہار کرتے رہیں تاکہ ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ ملتا رہے۔ آپ نے کومنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ اس روایت کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں جو کہ میں ویڈیو کے درمیان میں کہہ چکا ہوں۔ اب وہ کون سی روایت ہے اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہی پڑے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام تر اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں، کیونکہ ہم بڑی محنت اور جانفشانی سے آپ کے لیے ریسرچ کر کے کنٹینٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں ایسے ہی اضافہ ہوتا جائے اور تاریخ سے وابستگی بڑھتی چلی جائے۔ اس لیے ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی شدت سے ضرورت ہے۔ آپ ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل وائی ٹی اردو کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے تاکہ آپ ہمارے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ مسلسل جڑے رہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ، ایک نئے ریسرچ کنٹینٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پر آپ کے لیے مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنے میزبان اظہر اقبال بنگش کو اس امید اور آس کے ساتھ دیجیے اجازت کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے اور تاریخ سے آپ کی جو وابستگی ہے اس کو ایسے ہی برقرار رکھتے ہوئے اپنے ساتھ دوست احباب کو بھی اس جانب راغب ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔